الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال الله تعالى في مقام آخر والذين آمنوا أشد حبا لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك. معزز معلمات، طالبات، میری پیاری مائیں اور بہنیں، میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى، تم میں سے جو شخص نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اس کو ضرور بھی ضرور خوشگوار زندگی عطا کریں گے، ولنجزینہم، اور ہم اسے بہترین بدلہ عطا کریں گے ان اعمالوں کا جو وہ کیا کرتا تھا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے گا تو ہم اس کی زندگی کو خوبصورت بنائیں گے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اور جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا کہ اے میرے اللہ آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آیاتنا فنسیتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں تیرے سامنے ہمارے احکامات آئے تھے اور تو اس سے آنکھیں بند کر دیتا تھا، تو نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا تو آج ہم نے بھی محشر کے دن تجھے بھلا دیا. عزیز سامعات کرام، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ایمان اور عمل صالح والی زندگی گزاری تو ہم لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزت ڈال دیں گے. آیت قرآن اور تمام حدیث میں ایمان والوں کی یہ خصوصیت بتائی گئی ہے کہ انہیں اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. دنیا میں ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے محبت کرے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہونے سے مراد کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم ہر وقت مجھ پر رہے تو ہر غم و پریشانی سے میری حفاظت ہو جائے، میری زندگی خوشگوار ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے نصیب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی محبت تبھی نصیب ہوگی جب انسان اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرے گا. اگر ہم اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاریں گے تبھی اللہ رب العزت ہمارے قریب ہوں گے. معزز خواتین و طالبات، یہ بات یاد رکھے کہ جس کا رب اس کا سب، جس کے پاس اللہ ہے اس کے پاس ساری کائنات ہے، اور جس کا رب نہیں اس کا کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مگر اللہ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو ہلاکتی سے نہیں بچا سکتی. جب انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر کام کو آسان فرما دیتے ہیں، پوری دنیا کو اس کی خدمت میں لگا دیتا ہے. جو اس کی خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ اسے پورا فرمائیں گے. یہاں پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کے لیے راستے بناتے ہیں.
حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی باندی تھی۔ ابو جہل بدبخت کو کون نہیں جانتا، جس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ جب ام شریک نے اسلام قبول کر لیا تو ابو جہل بدبخت نے انہیں مارنا شروع کیا۔ ان کے سر پر ایک زوردار برچھا مارا جس سے ان کی بینائی چلی گئی، وہ اندھی ہو گئی۔ تو ام شریک نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کی۔ وہ گر گراتی تھی اور اللہ سے کہتی جاتی تھی کہ اے میرے اللہ تو میری بینائی واپس کر دے، اور کہتی کہ صرف اس لیے کر دے کہ یہ ابو جہل اور مشرکین مکہ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ تو نے ہمارے دین کو چھوڑا تو ہمارے معبودوں نے تیری بینائی کو چھین لیا۔ اے میرے اللہ، حقیقی رب تو تو ہی ہے، ہر چیز پر قادر تو تیری ذات ہے، تو میری بینائی واپس کر دے تاکہ ان لوگوں کا منہ بند ہو جائے اور یہ جان لے کہ بینائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اسی طریقے سے دعا کرتے کرتے ام شریک کی آنکھ لگ گئی۔ جب صبح آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی بینائی واپس لوٹا دی۔ اب ام شریک کو سب نظر آنے لگا۔ سبحان اللہ۔ تو میری پیاری مائیں اور بہنیں، بینائی کا چلے جانا پھر اللہ کا اسے واپس کر دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ قادر ہے ہر چیز پر۔ اصل پاور اسی کے پاس ہے۔ جو اس کی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے مشکل کام کو ایسے آسان فرما دیتے ہیں کہ بندہ بول اٹھتا ہے ان ھذا لشیء عجیب۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے کبھی تو آگ کو گلستہ بنا دیتے ہیں تو کبھی دریا میں راستہ بنا دیتے ہیں، کبھی مچھلی کے پیٹ کو مسکن بنا دیتے ہیں تو کبھی چاند کے ٹکڑے کرا دیتے ہیں۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ تو کیسے تعجب خیز باتیں ہیں، یہ تو پہلے کے نبیوں اور صحابہ کے ساتھ ہوا کرتی تھی، آج یہ سب کہاں ممکن ہے؟ معزز سامعات، اصل مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم نے اس بات کو کبھی سمجھا ہی نہیں کہ ان کا اور ہمارا رب ایک ہی ہے۔ اس رب کی ربوبیت نہیں بدلی بلکہ ہم بدل گئے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت ہی نہیں کی جیسا کرنے کا حق ہے۔ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے نفسانی خواہشات کو چھوڑا؟ کیا ہم نے دنیا والوں کے اوپر اس رب کے احکامات کو رکھا؟ نہیں نا۔ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی مکمل طور پر اتباع ہی نہیں کی تو پھر اس بات کا کیا شکوہ کہ آج ہمارے کام نہیں بن پاتے؟ میری محترمہ مائیں اور بہنیں، ایک بار اس رب کا تو ہو کر دیکھیے، پھر اس کے برکات کو آپ اپنی زندگی میں خود محسوس کریں گے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کریں گے تو نہ وہ حاصل ہوگا جو ہماری چاہت ہے بلکہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ جیسے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ اے داؤد، ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے وہ کیا جو میری چاہت ہے تو ہوگا وہ بھی جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے نہ کیا جو میری چاہت ہے تو تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر بھی ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ معزز سامعات، دنیا میں دو ہی راستہ ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا راستہ یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا راستہ، دوسرا آفت و پریشانیوں کا راستہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ۔ نافرمانی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنا اور نفس کی سننا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ میں رہیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص کوئی نہ کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی بیماریوں سے پریشان ہے تو کوئی سکون سے محروم ہے۔ یہ ہر پریشانیوں کے پیچھے ہمارے گناہوں کا دخل ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سکون اور عزت والی زندگی دیں گے۔ سامعات، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اطاعت کہتے کس کو ہے؟ اطاعت یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر حال میں فرما برداری کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، چاہے ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے غلام ہیں، اور غلام پر فرض ہے کہ وہ ہر حال میں ہر وقت اپنے مالک کی اطاعت کرے۔ اس میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی، جیسے لوگ نوکری کرتے ہیں کہ صبح جاتے ہیں شام کو چھٹی،
تھی، لیکن مالک اور غلام کا تعلق الگ ہے۔ غلام پر فرض ہے کہ مالک جب چاہے جو حکم دے وہ مانے اور مالک کے حکم کو پورا کرے، چاہے رات میں دے چاہے دن میں دے۔ اگر کوئی مالک اپنے غلام کو ایک کوٹھری دے دے کہ تم رات میں اس میں آرام کر لیا کرو، تو وہ کوٹھری کا مالک تو نہیں بن جاتا، ملکیت تو مالک کی ہے، بس غلام کو تو استعمال کے لیے دی ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی یہ دنیا استعمال کے لیے دی ہے۔ متاع الحیات الدنیا الا قلیل، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ زندگی کے جس شعبے میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اسے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کریں۔ ساری شریعت اور طریقت اور دین کا خلاصہ یہی ہے، اور اسی میں رب العالمین کی رضا اور دارین کی فلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طاعت کی لذت عطا فرمائے۔ طاعت باری سے دل کو شاد رکھ، طاعت باری سے دل کو شاد رکھ، ان وعد اللہ حق یاد رکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔